یہ سارے واقعات جو ہے نا، یہ علم کے ہے بیان. سن کا تو حضور قلب نہیں پڑتی من. حضور قلب کیا وہ جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتے رہتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہوگا. اب جس نے بیان کیا نا کہ حضور قلب کیا ہے، ان کا مفہوم اور ہے. ان کا مراد یہ ہے کہ آپ کی بات دل کے ساتھ ہو، آپ جو کہہ رہے ہو وہ آپ فیل کرو، آپ جو فیل کر رہے ہو اسے آپ اور اتھینٹک مانو، حتیٰ کہ آپ کے اندر وہ اتنا طبیعت میں ملان پیدا ہو جائے کہ ادر دین دیٹ آپ اور کوئی چیز نہ سوچ سکے، پھر آپ اسی محویت کے عالم میں جاؤ. جس طرح کیا ہے، آپ ایک چیئر دیکھو کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، میں کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں. اب اس کے گھر کوئی اور واقعہ نہیں ہے دماغ میں سانگا میں لو. تو بیان کے مطابق کسی بات کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بیان ہے نا، اگر آپ عطا کے طور پر دیکھو تو ہر چیز عطا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہے مگر حضور قلب سے. اب ان نماز میں حضور قلب ایک لفظ ہے، محویت ہے اور سنگلنس ہے تربز کی، احساس کی، یعنی کہ اس کے علاوہ کے خیال سے، ما سوا کے خیال سے الگ ہو جانا. یہ تو ہوئی نا نماز کے بارے میں بات. اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حاصل مہربانی سے بھی ہوتا ہے اور پریکٹس سے بھی ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھتے رہا کرو، قرأت کیا کرتے رہا کرو، اور پھر آپ یہ بھولو گے. اللہ تعالیٰ کو ہے نکرے کا بلا تنسا، مطلب ایسے نا آپ قرأت کرتے رہا کرو بھولو گے. مطلب ہے کہ جو لوگ نماز میں پابند ہو گئے وہ سارے خیالات کو ترک کر کے نماز کی ٹائم کا اسے مقدم کر دیا. تو پھر ایک مکہ ایسا ہے کہ وہ حضور قلب جو ہے نماز میں نہیں ہوتا، حضور قلب جو ہمہ حال ہوتا. مقصد ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ بھی حضور قلب ہے وہ نماز کے اندر ہی انسان گم رہنا. مثلا دو ہی طریقے ہیں. یہ سوال ذرا مشکل ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کائنات کو تلاش کرو، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ لوگ، یہ رزق کا پھیلا ہوا جال، سلسلہ، تلاش، یہ سمندر، یہ واقعات. آپ چلتے 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 یوں اوپر کی طرف لائک کر گئے جیسے بھی آپ کرے گئے، تاکہ یہ خدا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اسی کے لیے چکے. یہ پرواز جو ہے نا عالم بالا کی طرف. اب یہ اچھی بات کہاں سمجھ آئے گی؟ چاند تاروں میں آپ گھوم ہو جاؤ گے، سو جاؤ گے. دوسرا طریقہ ہے کہ بھول اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور یہ سجدہ نہیں گھوم ہو جاؤ، سجدے کے اندر اور سجدہ میں گم ہو جاؤ، حتیٰ کہ محویت کے اندر اور محو ہو جاؤ. اب وہ سارا اوپر کی جو ٹوٹل کائنات ہے، ایکسٹرنل جو آپ کے باہر ہے، وہ تو کائنات ہے آپ کے علم میں، لیکن جو واردات آپ کی ہوگی نا یہ انٹرنل کائنات سے ہو سکتی ہے. باقی کائنات آپ کی واردات کبھی نہیں بنتے. نہیں بات سمجھائیے. مثلاً چاند بہت خوبصورت ہے. اب آپ چاند دیکھتے جا رہے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ دیکھنے کا عمل آپ کا خوبصورت ہے. چاند تو باہر رہ گئے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی بینائی بڑی خوبصورت ہے. اب آپ بہت باہر سے نکلے اور اندر آ گئے. اب بینائی دینے والے نے آپ کے اندر کمال کرنی. پھر بینائی کی ریسیپشن اچھی ہے، ریسیپشن کا تجزیہ اچھا ہے، تجزیے کا احساس اچھا ہے،
اس آج سے محویت اچھی ہے. اب یہ چاند تو وہی رہ گئے جہاں تھا اور آپ اس کے اندر حضور قلب میں آ گئے. جو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا نام ہے, نظارے کا نام نہیں ہے. یہ کچھ شدہ آپ کے اندر ہی ہے. اس طرح جو ہے دوست محبوب لے لو, بڑا بڑا محبوب لے لو, محبوب سے محبت ہے. محبت کس کے پاس ہے؟ محبت آپ کے پاس. محبوب کیا کر رہے ہیں؟ اب جو کچھ آپ کے حاصل ہے یہ حضور قلب ہے. دینے والے کا اپنا احسان ہوگا, اس کا اپنی واقعات ہوں گے, لیکن جو تمہارے پاس ہے یہ آپ کا حضور قلب ہے. یعنی قلب حضور ہونا. آپ دیکھو شعر, الگ اکھیاں کھول کے ویکھ مورک, جس نوں ڈھونڈ گئے تیتھی دور نہیں. الگ اکھیاں کھول کے ویکھ مورک, جس نوں ڈھونڈ گئے تیتھی دور نہیں. شاہ رگ تھی بہت قریب ہے ہو, تیرا اپنا قلب حضور نہیں. شاہ رگ تھی بہت قریب ہے ہو, تیرا اپنا قلب حضور نہیں. چام چٹھ وانگوں انا پوں, آپ تاب دا کچھ قصور نہیں. پر با غفلت با پیائی ہدایت اللہ, کہیں تو دنوں دستا نور نہیں. تو یہ ہے نا, اپنا قلب حضور نہیں ہے تو پھر آپ اندھے ہو گئے. چام چٹھ وانگوں کہ سورج کو دیکھنے کے لیے چمگادر کی آنکھ نہیں کام آتی تھی, نولی کی آنکھ کام آتی تھی. انہیں کا چمگادر جانے یہ سورج کی نظارہ نہیں کر سکتے. ہر چاند کی ان کی آنکھیں ہیں, لیکن وہ بیچاروں کے آگے رات کھلتی ہیں. تو جو لوگ اندھیرے میں آنکھ کھلتی ہے ان کو روشنی دکھا غرض ہے. تو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا اپنا نام ہے. اب یہ ملتا کیسے ہے؟ عام طور پر ان لوگوں کو تو نہیں ملتا جو گلا کرنے والے ہیں. جن کو نہیں ملتا وہ آپ دیکھ لو کون کون لوگ کو نہیں ملتا. جو لوگ گلا کرنے والے ہیں, جو لوگ شکایت کرنے والے ہیں, جو لوگ کائناتی زندگی سے اور زندگی کائنات سے جھگڑنے والے ہیں, انہیں حضور قلب نہیں ملتا. اور جو میاں بیوی کے ساتھ جھگڑنے والے نہیں ملتے, جو محلے میں جھگڑنے والے نہیں ملتے, رزق کے ساتھ جھگڑنے والے ہیں, اور دکانوں سے جھگڑنے والے, سامان سے جھگڑنے والے, ہر سے جھگڑنے والے. اب یہ جو ہمارے آپ کے بادشاہ ہیں, حضور قلب ان کو 25,000 سال تک نہیں ملے گا, کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ جھگڑا. ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ حضور قلب سے ٹوٹلی سائملٹینیسلی سارے معروم ہو گئے, شانتی ختم ہوگی نا. کہ ان کا جو ہے نا, اب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو روئی دے دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روئی دے دے. یہ بات فرعون کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ موسیٰ علیہ السلام غار میں میرے پلتے رہے ہیں, یہ پیغمبر کیسے گئے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اب جس طرح یہ انتقام تھا, ان کا واقعات تھا, اب اللہ نے انٹرفیئر کر دی تھی یہاں میں. وہ آدمی جو لاتا پڑتے پہلے رخصت ہو گئے. اب ڈیوائن انٹرفیئرنس کے بعد بھی تم لوگ اپنا انتقام وغیرہ کرتے ہو. حضور قلب سے ختم نہیں. حضور قلب جو ہے نا, اس کی پہلی شرط ہے تسلیم کرنا واقعات کو, کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو واقعہ آ رہا ہے. عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے, ذلت بھی ادھر سے آ رہی ہے, واقعات بھی ادھر سے آ رہے ہیں. حضور قلب, اور حضور قلب جو ہے ان کو ملتا ہے جن میں ایثار ہو, حاصل کا جذبہ نہ ہو بلکہ ایثار کا جذبہ. حضور قلب ان کو ملتا ہے جو رازدان ہوں. رازدان نہ جو راز کیپ کریں لوگوں کے, لوگوں کی خامیوں سے ستار الوجوبی کریں. جو خامی کسی کی آپ کے ساتھ نظر آ گئی, ویکنیس, خامی, کوئی گناہ, کوئی ثواب نظر آ گیا, اور اس کو چھکاؤ, تو یہ آپ کو حضور قلب مل جائے گا. آج جتنا جتنا آپ میں ستار الوجوبی آ جائے گی اتنا تو آپ کو حضور قلب ملتا جائے گا. اس زندگی میں آپ کھلا دینا نہیں ہے کسی چیز کو. بلا تجسسو کم ہے کہ تجسس نہ کرو, کسی پر بد زنی نہ کرو. ان بعد الظن اسم, بعد کا ظن جو ہے نا یہ ایک گناہ ہو جاتا ہے. ان کو ایسا چلے جو حسن ظن رکھو. تو حضور قلب ان لوگوں کو نہیں ملتا جن کے پاس پیسہ گننے کا جذبہ ہو, یا پیسہ گننے کا شوق ہو, یا عادت ہو, انہیں حضور قلب نہیں ملتا. تو حضور قلب جو ہے نا یہ عطا بھی ہے, اس کا فارمولہ بھی ہے. شکایت کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا, شکوہ کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا, اپنا پروگرام رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا, حاصل کی تمنا ڈھیروں ڈھیر رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا, اور ایک کو بیتابی ملے گی حضور قلب نہیں ملے گا.
مطلب کہ جو قدرت نے کر ڈالا کام اس کے اندر کچھ اور کرنا چاہتے ہو، سمجھتے علاوہ کرنا چاہتے ہو، حضور قلب نہیں ملے گا۔ حضور قلب ہے وہ چکنے والے کو تسلیم کر دینا۔ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی کی بجائے اب تسلیم کرو، کہتے یہ تو اچھی بات ہے، بیٹی نے پیدا ہو، جو پیدا ہو گیا تسلیم کرو، کمزوری آ گئی تسلیم کرو، خدا نخواستہ زندگی پیدا ہو گئی بیمار کی تسلیم کرو، واقعات پیدا ہو گئے تسلیم کرو، جو کچھ ہو تو نہیں۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایسے انوالو کرنا چاہتا ہے یہ اس کی زندگی، یہ بڑا مشکل ہے نا، یعنی اپنی زندگی میں سے اپنے آپ کو نکال دینا، یہ حضور قلب کا آغاز ہے، اور ہے بڑا مشکل، کیا ویسے آسان بڑا ہے، یہ زندگی اس کو دے دو، یہ چلاؤ، یہ تو ہم سے تو نہیں چلتی، اب آپ چلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کشتی خدا پہ چھوڑ کر لنگر کو توڑ دو، ایک طریقہ یہ ہے حضور قلب کا کہ لنگر اندازیاں اور فکر ترازیاں اور یہ واقعات چھوڑ دو، کہتے دریا جانے اور کشتی جانے اور موجے جانے، ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا حضور قلب سے آتا نہیں ہے، تو حضور قلب جو ہے ہر ساجد کو نہیں ملے گا، لیکن اس ساجد کو ملے گا جو جان کا سجدہ دے، جان سے مداحنہ کرے، مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر کرے اس کو۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ایک دو عبادت اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہی مدد کر دے، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ پھول دے دے، وہ کلیاں دے دے، یہ فلاں ہو جائے، حضور قلب نہیں، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں حضور قلب تسلیم و رضا والوں کا ہے، حضور قلب والوں کا ذکر حضور قلب دیتا ہے، اور بات یہ ایک الگ بات کہ مثلا ہم لوگ جو ہے نا اس کا نارم یا اسٹینڈرڈ اگر ہم بنائیں نا کہ حضور قلب جو ہے آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی محبت، اور جو سنت ہے، سنت جو ہے یہ آپ کی کربلا، آپ اس میدان میں اس انداز سے زندگی گزارو جیسے یہ زندگی تسلیم و رضا کے لیے ہے، پھر اس ذکر سے شاید آپ کو حضور قلب مل جائے۔ اب کیونکہ حضور قلب جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کوئی شعبہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کا حضور قلب تسلیم ہو گیا، حضور قلب کا تسلیم و رضا کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ ایک کیفیت میں گم کر دینا، اس حد تک گم ہو جانا کہ ہم اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ یہ حضور قلب تھا، حضور قلب اصل میں ہے حضور آپ ہی ہے، تو آپ کے قلب جو ہے نا یہ حضور آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ہے کسے در سینہ می کھویا، سمندر کی کوئی آواز ہے کہ میں ہوں، یہ میں ہے نا اپنے اندر ایک دیا میں دریافت کرنا حضور قلب، کہ آپ کے اندر کوئی نیا شعبہ آ جائے، نئی لائٹ آ جائے، نئی روشنی آ جائے، کوئی نیا پن پیدا ہو جائے اندر، یہ حضور قلب ہے آپ ہی کے اندر۔ یہ آسان بھی بڑا ہے کہ آپ ذرا سوچو اس کو کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں زندگی کے ساتھ وہ تو پھر آپ کے پسند نہیں ہے، اور پھر آپ کو آپ ہی قلب بنا لو، کہتے بند گئی ہے، پھر مبارک ہو، یہ تھوڑے سے نقصہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہو، ہر ایک نے یہی کہا، اب بادشاہ بننے کے بعد کیا تکلیف ہے، اب تو تم بادشاہ ہو، کہتے نہیں ابھی ٹارگٹ نہیں ہے، عجیب ہوا، ٹارگٹ عجیب تو وہ ہوگا جب اوپر سے آ جائے گا پروانہ آخری، کہتا ٹارگٹ ہم اچیو کرتے سے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں یہی میرا ٹارگٹ ہوں، یہی میری منزل ہے، یہی میرا حاصل ہے، اور یہی میرا انجام ہے، یہاں ہی ہم راضی ہیں۔ ہر آدمی سے پوچھو تو تیری رضامندی کا کون سا اسٹیپ ہے، کہ تمہیں دو کہنے والے دو چار چیزیں دے تو میں راضی ہو جاؤں گا، یا دو چار نامناسب چیزیں میری زندگی سے نکال دو پھر میں راضی ہوں، کیا راضی ہو جائے گا؟ دو چار دشمن نکال دو میرے اندر سے، دو چار بیماریاں نکال دو تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا، اور ایک دو چیزیں میں نے مانگنی ہے تو آپ لے لو، کچھ ادھر سے دے دو کچھ ادھر سے دے دو، بس پھر آسانی سے بات ہو جائے گی، باقی تو میں راضی رہا، میں بالکل تسلیم رضا اپنے لیے اتنی، میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو یہ ساری جو ہے نا یہ بے ایمانی کی کہانی ہے، یہ مل جائے وہ مل جائے، اور جب آپ یہاں پر ہو تو پھر یہ جب پہلے یہاں پر نہیں تھے تب کہتے تھے یہاں پہنچ جاؤ، وہاں پر یہ کہتے میں ایک دو اور چیزیں، ہر آدمی جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی وجود میں، جتنی زیادہ ایڈیشن کی تمنا ہوگی اتنا ہی حضور قلب کم ہوگا۔ اب آپ خود اپنی لائف پہ دیکھ لو، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں کتنا اضافہ چاہیے، جس کا جتنا اضافہ ہے اتنا حضور قلب مائنس کر دو، جو یہ کہے کہ ایز اٹ از میں راضی ہوں تو حضور قلب مل گیا،
اور اس میں زمین اور بیچی ہو، یہ ایک مقام جب آ جائے کہ نہ اس میں سے کچھ نکالنا پڑے نہ اس میں کچھ ڈالنا پڑے، تو یہ حضور قلب کی تعمیر ہے. کم لوگوں کو ملتا ہے، مل جاتے اسے قلب مطمئن نہیں کہیں گے. تو اسے وہ ایسا پیسفل خدا کی طرح، پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. کیا اسے گالی دے دی اس نے، کہتے یہ آپ کا کام ہے، آپ کا دے رہی، آپ کا عمل ہے، میرا تو عمل ہی نہیں ہے. کسی کی گالی سے کسی کی توہین نہیں ہوگی، کسی آدمی کی کسی اور کے وہ سکھا توہین ہوگی. آپ ایسے بدلے یہ کہ گزار دو، تو یہ ہے حضور قلب. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا ہے. بڑے بڑے طاقت والے بندے نہیں ہیں. چھوٹا آدمی حضور قلب کی طرف سے پریشان ہے. دریا چھوٹی لہریں ہوں چانچا چھوٹی چیزیں چانچا کرتی رہیں گی، کبھی کبھی شیر کو موقع ہو تو بندہ آئے گا. حضور قلب جو ہے یہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کے بعد، اپنی خواہشات کو ریڈیوس کرنے کے بعد ملتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے بعد ملتا ہے، اور کسی بڑے نظام میں داخل ہونے کے بعد ملتا ہے، بڑے آئیڈیل کے ساتھ ملتا ہے، کسی بلند مقصد میں آیا ہو ان سے ملتا ہے، اور تسلیم و رضا سے ملتا ہے، سجدے سے ملتا ہے، اللہ کے زیادہ ذکر سے ملتا ہے. بار بار بدلے میں ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو حضور قلب، حتیٰ کہ ایسا ذکر کرو کہ ذاکر کے قریب جو ہے نا مذکور ہو، یا مذکور کے قریب ذاکر بن جائے، یا ذکر ذاکر اور مذکور قریب رہنے لگ جائیں. یہ ذکر ہے، یہ ذاکر ہے، اور ساتھ ہی کہیں مذکور ہے. کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے پاس ہی ہے. خلقت کو جانی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے. جس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ فرید کے پاس ہے ہر وقت. یہ ہے اس کا حضور قلب کا مقام کہ دور کی تلاش جو ہے وہ پاس سے پیدا ہو جائے. جس طرح چاند سان جائے آنکھ کے دل میں ہے، سارا عالم کہاں پر آسماں فقط آپ کے آنکھ کے دل میں ہے. یہ ہے حضور قلب، اس کی پہچان. کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جو ہے آپ کے دل کی شعبے کی بات ہے. تو یہ پہچاننے کا ذریعہ کو دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عطا کیا ہے. اپنی پہچان جو ہے یہ تمہارے دل کے ذریعے رکھی اور تمہیں وہ دل دے دیا ہے. اور یہ دل اگر انٹیون ہو جائے اللہ کے ساتھ تو یہ حضور قلب ہے. بتاؤ، اور اگر غور کرتے جائیں تو پھر یہ تارا پاسدودہ بن سکتا ہے. بولو، آپ بولو. اس کی ابدا کا آپ ایک منعید رکھو. واقعتاً جب بولے ابن اس کے ماں تو ابن اللہ ان چیز کے بھائی کی ہے لائی کی ہے. اس کے لیے پاہے کہ اس کی دعا کرنا جب تک دو لگائے گا تب تو خواہش. یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات کا شعبہ، مجبوری شعبہ، فرائض کا شعبہ. اب فرائض کا شعبہ ہی تو فقیری کے راستے میں رکاوٹ ہے نا. اب یہ بھی رکاوٹ کو آپ برداشت کرو. اپلائی کیا ہوا ہے، سروس کے لیے کیا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور مواقعات کی تلاش کر رہا ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، اینٹوں کے لیے پٹھے پہ گیا ہے، پٹھے والے سے کوئی دیر بارگین کر رہا ہے، پھر رجاعت کر دو. یہ اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن جو اس مقام سے آگے نکل گیا ان کا علم ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تو اس نگری سے منہ موڑ چکے اور بولے ہم دنیا سے رشتہ توڑ گئے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے الگ ہو جائیں، ان کے لیے کوئی حاصل نہیں ہے. وہ اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کی نوکری کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے ہم نوکری بھی کریں گے، تنخواہ بھی لیں گے، دفتر بھی جائیں گے، واقعات بھی کریں گے. اب اس کے لینے کو کبھی موقع مل جائے، خیال آ جائے، تو پھر آپ یہ نو کہ مایوسیوں کی صحرا میں چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ توکل کی سرزمین میں نکل جاؤ. کبھی گھبرا جاؤ زندگی سے تو آپ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حاصل کرنا تھا تو یہ تو حاصل کیا تھا. آج جن کے لیے ہم نے کام کیا انہوں نے ہمارے کا ساتھ دیا. بس آپ بڑا زور لگا رہے ہو یہ پیسے اکٹھے کرو، وہ پیسے اکٹھے کرو، اور آپ کے بچوں کے پاس بدلے میں اتفاق سے جانے پیسے آ جاتے ہیں. تو تم کیا بولے پیسے نہیں مل رہا، وہ تو ہم نے بولے بھائی میں یہاں سے کھوا لیے جائز نہ جائز، تو پھر یہ واقعہ اور رہ جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کرو، تو منع نہیں کر رہا ہوں میں، اس کا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری درویش بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے، جائز ضرورتوں کی وجہ سے، جائز اور آج کی ضرورت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر تکلیف و حوادث رکھیں گے.
لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑے وہ ان کی تکلیف اور حادثہ کو نہیں ہوتا, وہ آپ ہی حادثہ ہوتے ہیں. ان کی کہانی اور ہے. اب ایسے میں ان کو تکلیف کو نہیں ہوتی ہے, جب وہ مکمل میں نے کہا کہ ان کی زندگی بس اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں ان کو حضور قلب ملتا ہے. آپ کے اندر درجہ بدرجہ حضور قلب ہوگا کہ آپ بےایمانی نہ کرو, تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولو, تھوڑا تھوڑا مطلب کہ زیادہ نہ بولو, تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کرو, زیادہ نہ ملاوٹ کرو, آپ کسی کو تکلیف زیادہ نہ دو. مجھے تھوڑے تھوڑے واقعات ایسے تھوڑا تھوڑا حضوری قلب آپ کو ملتا جائے گا. چلو ایک کھڑکی کھل جائے گی حضوری قلب کے لیے, نہ مکمل صحیح سورج نہ صحیح کو کرن کا کوئی عکس ہی پڑ جائے گا. اس لیے آپ حضوری قلب والوں کا ذکر ہی کرتے جاؤ, کچھ آپ کو اطمینان طمانینت ہو جائے گی. حضوری قلب کا مکمل میسر آنا یہ مکمل تسلیم کے والوں کی بات ہے, سب لوگوں کی بات نہیں ہے. سب لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ فرض سمجھ کے نماز پڑھتے جاؤ. حضور قلب عطا کر دے آ جائے, ورنہ آپ فرض پورے کرو کہ ہم پھر آ گئے نماز پڑھنے کے لیے, دوسری نماز پڑھنے کے لیے آ گئے, پانچویں پڑھنے کے لیے آ گئے. آپ حضور قلب کا نہیں پتہ, ہم تو حاضر ہی ہیں. کبھی کبھی بدلے وہ عطا کر دے, ایک کا سیدھا حضور قلب کے ساتھ ہی ہو جائے. اس لیے آپ اس بات بتا رہے ہیں, ہم تو پرایس سے ہم نہیں بتا رہے, آپ تو بھاگنا پرایس اپنی جگہ پر ٹھیک ہے آپ کرتے جاؤ. حضور قلب کا علم ہونا چاہیے. بعض اوقات مایوسی اور تکلیف بھی حضور قلب جیسی کیفیت پیدا کرتی ہے. میں صرف وہ فرق بتا رہا ہوں کہ یہاں سنو کہ مایوسی کا حضور قلب آپ کیا دیتا, بندہ مکمل ہی مایوس ہو گیا. اور مایوسی کی حضور قلب بھی بڑی ہوتی ہے. نام بٹ از دس لائک ایبسرڈ, لائک کیا یہ ایبسرڈ ہے, یہ کیا ہے, آیا انسان تو کی یہ زندگی ہے. وہ رشتے آپ کے بڑے ہیں, ماں باپ ہے ایبسرڈ. ماں باپ کیا ہوتے ہیں, وہی سارے مطلب کے آپ سے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں. وہ علاج کیا سب بھی ایبسرڈ, وہ کیوں ہوتی ہے, اپنا کام کرتے ہیں, ہمارا سکھا ہوا تھا, ان کے لیے ہم پیسے کما کے مر جاتے ہیں کہ وہ کھا پی کے پار ہو جاتے ہیں. یہ سارا واقعہ کیا ہے, ہم تو ان کی نوکری لگے ہیں ماں باپ کو. ماں باپ کے پہلے نوکری کیا, اب اولاد کی نوکری کرتے جا رہے ہیں, بیوی کہتے ہیں اس کی نوکری کرتے جا رہے ہیں. آگے مہمان کے لیے ہم مطلب کھانا پینا تیار کرے, یہ کہ آپ سے نوکر کرتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ہے دنیا دار جو حضور قلب سے معلوم ہے. جو حضور قلب ہے وہ ساری باتوں کو قدر گا کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا, تعداد کی خدمت کا موقع ملا, مہمانوں کی خدمت کا موقع ملا, اس کا خدمت کا موقع ملا, اس کے لیے حضور قلب کی ضروری ہے. اس لیے مایوس آدمی کی مایوسی کو حضور قلب نہ مان لیں. جس سے بیمار آدمی جب سارے عنوانات کو چیت کے حوالے سے مانتا ہے, غریب آدمی ہر عنوان کو کہتا ہے یہ امیر آدمی کوئی انسان ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ غریب ہے, لہٰذا کوشش کرتے کرتے بھی غریبی دور نہیں ہوئی ہے, وہ آرام آدمی برا دن ہے. یہ حضور قلب جانا یہ اس کی مہربانی ہے. اور بے شمار مشائخ کو بھی نہیں ملتا, بے شمار اولیاء کرام بظاہر ہے ان کو بھی مطلب نہیں ملتا. آدھے لوگ تو اضطراب میں پالے جاتے ہیں. یہ حضور قلب والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم آتی روح ہوتی ہے جنہیں حضور قلب کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے, ورنہ اضطراب کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی یہاں کبھی وہاں, بتی چلامی چلتے جا رہے ہیں. بارہ جس کی مہربانی ہے, جس کو چاہے وہ عطا کر دے. یہ قلوب کی کیفیت ہوتی ہے صاف, پہلا کی طرف کرتے ہیں. کچھ دل ہوتے ہیں ایسے جو شرالو ہوتے ہیں, کچھ مطمئن ہوتے ہیں, کچھ دنیا کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ دنیا سے الگ رہنے والے سے. حضور قلب ان کی داتان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کام کے. ہاں بولو, سے بولو آپ, آ جاؤ, بولو آ گیا پتہ نہیں گزاری. ہاں جی, آج کسی میں لے لیں, بولا کرو. ہدایت صاحب بولو, ٹھیک ٹھاک بولو. ہاں جی, لاتے نکالو بات. جی آپ نے نمایا کہ ان کے لوگ ہوتے ہیں, ابھی تک سے معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں نے شامل ہم
اس کے جو اعلیٰ جو اصلی معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی ہمارے پاس ہے موجود، اس میں اضافہ اور تخفیف کی جتنی تمنا کم ہوگی اتنی آپ مطمئن ہو. اس میں ظاہر ہے یہ چیز شامل کر لو، اس میں یہ چیز نکال لو. اور تمناؤں کے حوالے سے پہلے تمنا ہے یہ شامل کرنا ہے کہ 2-4 پروموشنیں ہو جائیں ہماری، یہ تمنا شامل ہونے والی ہے. نکلنے والے یہ درد کی کان ہے یہ نکل ہی جائے. اچھا ہے یہ کانٹا آنکھوں میں خار ایک پھینکتا ہوا یہ نکل ہی جائے. یہ جو نکالنے کی خواہش ہے اور اس زندگی میں ڈالنے کی خواہش ہے جتنی کم ہوگی اتنے آپ اطمینان والے ہو. اطمینان والے یا رضور قلب والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کو ایز سچ تسلیم کرتے ہیں، امینڈمنٹ کی زیادہ خواہش نہیں رکھتے یا ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرتے، کمپلین زیادہ نہیں کرتے، امپرومنٹ کی زیادہ تمنا نہیں کرتے. امپرومنٹ ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کو ایک فیلسفی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ آج کے ذہن سے امپروو کرتے ہیں آپ لائف کو، اور امپروو لائف جو ہے تمہاروں کے کام آنی ہے. تمہارا کا ذہن آپ کا ہے نہیں، اس لیے آپ پہچان جاتے. ہاں آج کے ذہن ہے، آج کے ذہن کو آپ نے یا تو ماضی میں لگایا ہوا ہے، وہ واقعہ ہوا تھا آپ کو کیا واقعہ ہوتا، اب آج کے ذہن نفی ہو گیا کہ پرانا واقعہ آپ آج کے ذہن سے کل کا اثر بیان کر رہے ہیں، یا آج کے ذہن کے ساتھ اب کل کی بدلے میں ضروریات کو بیان کرتے جا رہے ہو. آج کے ذہن تو زیرو ہو گئے. غالب جب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا آج کے ذہن کو آج کے دن کے ساتھ لگاؤ. آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ماضی کی اصلاح کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل کے لیے کچھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو حال بدحال ہے اس لیے کہ ماضی کی اصلاح کرتا ہے کہ مستقبل کا خیال کرتا ہے کہ آج یہ کیا کرتا ہے. پھر ادھر جاتا ہوں بولے کہتے ہیں او کیا واقعہ ہوا صاحب، میموری ریکولیکشن ریمنسنس سارے واقعات بدلے کرتا جا رہا ہے. اور ادھر مطلب غور و فکر کرتا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا، خواب خیال امیدیں اور پروگرام ترقیاں لمبے منصوبے مختصر زندگی کھیل ختم. تو آج کا ذہن جو ہے نا پریشان کر دیا. یہ لوگ جو ہے نا اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں. آج اس کا حدود ہے جن کا ذہن ماضی میں یا مستقبل میں کھو گیا وہ حال سے محروم ہو گیا. جو لوگ ماضی کی پروڈکٹ ہیں، ہم ماضی جہاں سے آیا اب آج آ گیا. سونپ دو تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ ہے تجھے درپیش، اب جو مرحلہ محسوس کر، اب کے مرحلے کو آج محسوس کرو نا. تو اسے کم تاریخ پڑھنے لگے 1950 کی کیا ہوا واقعہ، مال کا واقعہ تھا، یہ چھٹا کا واقعہ ہوا ایک دفعہ، یہ ساری گنتی کرتا جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتا ہے نا وہ لوگ کبھی اطمینان قلب نہیں حاصل کر سکتے جو صرف پاس بولتے ہیں، اور پاس صرف علم ہے اور بار کا دھیان میں غلط آ گیا. تو آج کے دل کو، آج کے ذہن کو ماضی کی فیلنگز میں تم نے گم کر دیا. تو یہاں سے آج کے ذہن تک یا آج کے ذہن جسر کر دیا جمع مشکل وقت کے لیے کام آئیں گے. آپ پہلے جمع کرو پھر مشکل وقت انتظار کرو، خیر کیا آئے گا وہ رہے گا. تو آنا ہی ہے، تو جمع کر کے بیٹھے کر، تو بڑی دیر سے جمع کر کے بیٹھا آیا نہیں ابھی تک، آئے گا ضرور آئے گا. ہاں تو مشکل وقت ضرور آ جاتا ہے. اس لیے آج کے دن کو آج کے دماغ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزار لو. دن کتنا ہے؟ لمحہ، یہ مومنٹ اگلا مومنٹ تمہارا ہے، کب پچھلا مومنٹ یسٹرڈے. تو یہ لمحہ ہی آپ کی زندگی ہے جو آج لمحہ ہے. بس اس وقت موجود منظر کا مرہون نظر ہو جاؤ. یہ موجود منظر جائے بس، یہی ہے، یہ زندگی ہے. جب آپ جاؤ ٹریفک میں جاؤ دیکھو یہ منظر ہے، یہ منظر پھر نظر نہیں آئے گا. اب بھی اس نے ماضی میں جانا ہے منٹ میں. یہ جو منظر دیکھنا جھگڑے کو کرتے ہو، یہ تو ابھی مرنے والا ہے. نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل، یہاں رفیق راہ منزل کو نظارہ ہے. کیوں سمجھے اس بات کو؟ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے چہر گا ہے تیرر، ہم بھی تو آ کر بیٹھنے والے ہیں. نظارے مرنے والے ہیں کہ تو غور کر کے دیکھتے چلا جا، نظارہ ختم ہو جائے گا. جس کی طرح الجھ رہے ہو یہ نہیں رہے گا، جس طرح پرانے میں جاؤ نہیں رہے. اس لیے اس کو دیکھتا جاؤ، یہ تارا خود بخود اس نے ختم ہو جانا ہے.
اور دیکھنے والے بھی ختم ہو جائے گا. بات کیا ہے؟ یہ تمہارے غم ختم ہو جائیں گے, تمہارے دماغ ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ تمہارے غم بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر تم غم پر رہو گے کہ میرا غم ہو گیا, کہتے وہ غم چلا گیا. یہ کیا ہوا؟ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ عجیب بات ہوتی ہے. مجھ سے جدا کیا تو نے, میرا بندر یہ کیا کیا, میرے آنسو کو برشت چھین لیے, کس قدر غم بتا کیا تو نے. تو بعض اوقات وہ آنسو بھی نہیں رہتے, وہ منظر نہیں رہتا, اور پھر کچھ بھی رہے گا. اور پھر اس بات پہ رو گے کہ رونا نہیں آتا. اب ایسے میرے یہ موجود منظر کو دیکھتے جاؤ اور موجود نگاہوں کو استعمال میں کرو. کل جو ہے وہ آنے کے نمبر کا پتہ نہیں کون سی پر لگ جائے, کیا پتہ نہیں وہ نظارہ ہو یا نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ دکھائے جا نظارے کو, یار رک جا میں ابھی گھر پہ آنے نکلاتا ہوں, چشمے بصیرت کے اندر سرما ڈال کے لاؤں گا. کہاں چشمے بصیرت اور کہاں سرما ڈالے گے, وہ نہیں لگے گا. یہی اکٹھا جو کچھ ہے دیکھ لو. یہ منظر, وہ بیڑی پورا چندن کی کڑیاں, پھر وہ کبھی نہیں آتا, وہ واقعہ کبھی دوبارہ نہیں آتا. اس لیے اس واقعہ کو اس نگاہ کے ساتھ اسی لمحے میں دیکھو. جو نہیں دیکھتے نا, ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں, کہ اچھا دن نکلتا ہے, اچھے دن کیا بات سنیں گے, اچھے دن تو گزر گئے ہمارے. دعا اچھے دن کی بات کا کہتا اچھے دن ابھی آئے ہی کہاں ہیں, ہم تو برے دن میں جا رہے ہیں. کہتا زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں. کہتا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں تو کوئی بات نہیں, یہاں تو ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے. یہ ہے اداس لوگوں کی کہانی, جو اطمینان سے معلوم ہے کہ وہ ذرا کوئی غم آ جائے تو سناتے زندگی, یہ زندگی ہے, کل شام سے سر میں درد ہے, پاؤں میں موجہ پڑا ہے. اتاری زندگی کے سند بھول گئے, تو ایک غم کے ساتھ ساری زندگی گلا ٹوٹا دی. اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, تکلیفیں تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دیکھو یہ بڑا عجیب تو واقعہ ہے کہ آج ہوا کے ریت چل رہی ہے, موسم کا اچھا ہے, بس ایک تو انہیں خوشی کی چیز مل گئی تو کچھ ہو گئے, اور دوسرے کو ایک غم کا موقع مل گیا تو ساری زندگی غمگین کر دی. یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسانوں کے. اس لیے اطمینان کرنے والوں کو اطمینان کے لیے بڑے انداز مل جاتے ہیں. خوش رہنے کے لیے زندگی میں بڑا موقع, خوش رہنے کے لیے, غمگین ہونے کے لیے یہ زندگی بہت کافی ہے آپ کے لیے. غمگین ہونے کے بڑا غم ہے زندگی میں, اور بڑے خوشیاں ہیں زندگی میں. بڑا گلا کر سکتے ہو, بڑی تسلیم کر سکتے ہو, اور جیسے تم چاہو کر سکو, جو چاہتے آ کر لے. گلے کے لیے زندگی میں بے شمار شعبے ہے. کوئی زندگی تو تھی ہماری, کوئی زندگی آپ پتہ لگا لو, یہ ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہے. اندازہ لگاؤ کہ کیا انسان ہے آج کل کا. کوئی انسان ہے. ہم یہاں کے رہنے والے کیا ہے, نہ بجلی کا نظام درست ہے, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ ٹیلی فون کا, صحتوں کی واقعات کوئی. ہماری زندگی ہے, چھوڑو جی کو. پاکستان جو رہنے والا ملک ہے, یہاں سے جانا ہی بہتر ہے. اور اگر آپ خوش رہنا چاہو تو یہ کنٹری جو ہے, جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں, اس سے بہتر کیا ملک ہو سکتا ہے. اور قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم یہاں پیدا ہوں اور یہ ہمارا ملک ہو, تو اب اس کے فیصلے کو تم کس دماغ سے چیلنج کر رہے ہو. اس لیے خوش رہنے والے کے لیے خوشی کے بڑے موقع, غمگین ہونا چاہو تو بڑے موقع, زندگی کو کامیڈی بنا لو تو بڑے موقع, ٹریجڈی بنا لو تو بے شمار نہ. اور کہتے یہ ہیں کہ جو لوگ بہت ہی زندگی کو ٹریجڈی بناتے ہیں نا, اب وہ پھر گلے کے بعد نہیں. ٹریجڈی کیوں نہیں ہے, صرف یہاں سارے واقعات اللہ کے حکم سے ہیں. ذرا آپ اللہ کی تسلیم کر لو, اس کے حکم مان لو, تو زندگی میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. کہتے یہ وہ پین آپ نے توڑ دیا, کہتے ہم نے نہیں توڑا, ابا جان توڑا. اچھا اچھا بھیا آئے گا تم بات خود ہی لے کے دیتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. اچھا ابا جان توڑا, کہتے وہ دکان کیسا ہو گیا, اللہ نے کیا ہے, دکان کی بات ہو, اسی نے مال دیا تھا, اسی نے واپس لے لی. کہ وہ پھر دیتا رہتا ہے ہمارے ساتھ, کہ باقی ہوتے رہتے ہیں. کہ پھر کیا گلا, اب اللہ نے کیا نہیں پھر کیا گلا. تو اگر یہ مان لو کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والا سب واقعہ اللہ کی طرف سے ہے, تو گلا کی بات. میں کل آپ کو بتایا کہ اللہ کا گلا بندوں کے سامنے کرتے ہو, تم کیا کرتے ہو. کہ بندوں کا گلا اللہ کے سامنے کرتے ہو, تم کیا کہتے ہو. خالق کا گلا مخلوق کے سامنے کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. مخلوق کا گلا خالق کے سامنے کر رہے ہو, مخلوق بنائی اس نے ہے, تو گلا کس کے سامنے کر رہا ہے. یعنی کہ آرٹسٹ کے سامنے گلا کر رہا ہے اس کی تصویر کا, کہ یہ کوئی تصویر ہے جو تُو نے بنائی ہے, جھگڑتی رہتی ہے. یہ وہ خالق گراتی ہے جا کے اس ساتھ, تم اس کے مخلوق کا گلا بچاتے رہتے. یا پھر مخلوق کے سامنے خالق گلا کرتے ہوتے, وہ خالق ہے دیکھو نکال دیا باہر کر. پھر بدلے میں حالات خراب سے تنگی دل نہ سال کی واقعات ادھر سے ادھر ہوئے پڑے تھے. تو یہ بندوں کے ساتھ پیسہ کو نہیں ملتا, آج کل حالات یہ ہیں,
وہ ایک بچہ ادھر چلا گیا، دوسرے بچے کدھر چلا گیا، تیسرے بچے پتہ نہیں کدھر چلے گئے، گاڑی گلا نہیں کرتے رہتے کہ داخلہ ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے، باہر جانا، پاکستان نوکری چوکری لینا دینا، گلا. آپ کبھی سوچا کرو دنوں کی گفتگو سنا کرو، یہاں تو گلا ہوتا ہے یا پروگرام ہوتے ہیں، یا ماضی کی شکایت ہوتی ہے، یا مستقبل کے منصوبے ہوتے ہیں، یا پھر زندگی کے اوپر گلا ہی گلا ہوتا ہے. یہ زندگی ہے کہ خالق کا گلا مخلوق کے سامنے، مخلوق کا گلا خالق کے سامنے، بڑا پریشان دار پریشان. اطمینان والا کہتے صاحب کیا آپ کی بات جو ہے یہ چھوڑو، جو بات ہوگی دیکھا جائے گا، جو تھا اچھا تھا، جو ہے اچھا ہے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. اور یہ ہے تسلیم و رضا پر ہوگی بات، اطمینان پیدا ہو جائے گا. آپ اطمینان پیدا کیا کرو، اتنی بات تو کر لو نا. ہاں بولو، بولتے جاؤ. اور وقتی پریشان یہ ہوتا ہے جو اصلاح ہو سکتی ہے واقعہ کی، اصلاح کرو، گلا نہ کرو، اجازت دیتا ہوں. یہ کیا ہے، یہ کتوں رکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا انر بلر ادھر ہے، گلا کر بھی نہیں. جو کر سکتے وہ کر لو، جو نہیں کر سکتے وہ تسلیم کر لو، اتنی بات تو مان لو. جو کر سکتے کوئی بھی گلا نہ کرنا، جو واقعہ اصلاح کر سکتے کر لو، جو نہیں کر سکتے وہ تو مان لو. بس پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو کر سکتے ہو ابھی تم نہیں کرتے. کر بھی نہیں سکتے، طاقت دے، طاقت نہ دے کر نہیں سکتے. تو نظر تو تمہاری ہے، نظارہ اس سے خود بھیجنا ہے. کون سا آئے گا؟ گلا کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تلخ نظارے ملتے ہیں، اور تسلیم کرنے والوں کو، ماننے والوں کو ہمیشہ ہی خوبصورت نظارے. نظارہ وہ کار ہی دوسرا چلا دینا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہاں گئے راستے میں بڑی بھیڑ بڑی تھی، ٹریفک جام ہوا پڑا تھا، پتا وہ دھواں گاڑی اپنے جان دوسرے کو بھی وہی راستہ ملا. کہتے ہیں ٹریفک کی دقت کے باوجود میں آگے وہ آنے میں زور دے رہا ہے، اور یہ ٹریفک کی گنجائش کیوں پڑا تھا لیکچر دے رہا ہے. ٹریفک ہے کیا میں یہ لاہور ہے، کوئی حالت ہے یہاں رہنے کی، کدھر سے کدھر واقعات ہوئے پڑے. رکشا بس کے ساتھ ٹکرایا، بس رکشا میں چکرا. دوسرے کہتے ہاں حالات ایسے ہی، یہاں اور ٹکرانی. آپ پہنچ جانے کے سے دیکھو آپ کے کہاں پہنچ گئے. یا تو پھر زندگی کی اتنی طریقے بیان کرو کہ تم وہاں نہ پہنچو بازار شریف پر، پھر تم نے وہاں ہی پہنچ جانے، مان فائن مار دیں تم وہاں پہنچے پڑے ہو گے. یہاں کیسے اتنی محتاط آدمی، پھر یہی رات تو سمجھ نہیں آتا. اتنا محتاط آدمی، پائی پائی کا حساب کرنے والا، سانس سانس کا حساب کرنے والا، خیال خیال کا حساب کرنے والا، دن رات کا حساب کرنے والا، جب لگ بے حساب وہاں پہنچا ہے. اور بڑی کمروں کو صفا رکھنے والا، اور مٹی پہ بٹنے والا، مٹی کے اندر کو لگتا ہے. چلو والی بات، توبہ والی بات ہے. ایک آدمی خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہوگا، ہوا واقعہ ایکچوئل، وہ قبر کی بھی کھوج رہے تھے تو وہاں پر لبے. ایک آدمی کہتا ہے کہ وہاں قبرستان میں ہمیں دیکھا تو اور سے نہیں ہوتا، کیا کیا کہتے ہیں، ہاں صحیح کہتے ہیں، اردو کیا کہتے ہیں، ایسے جاٹ کیوں ہے اردو میں کہتے ہیں. چلو وہ دیکھا قبرستان میں کہتے میں نے انہیں اٹھا کے مارنا چاہا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، چھوڑ ان میں رات روک لی. اسے کچھ نہیں کہتے، کیوں؟ یہ بڑا کام کرتا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہو ایک ایک قبر میں 10 مردے کہاں تک بتے رہے. یہ بہت سارا بوجھ ہے، کیا کرتے ہیں دین کا، انہیں رہنے دو، کیا بات ہے. یہ قبرستان کے اندر زمین دو جانور سے یہ وہ کیڑے مکوڑے اس لیے رہتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت ٹپن چھپن نہ پتہ ہو. آپ ہی کہا در اپنا جام جاتے ہیں سارے والے. ایک جب قبر کھودتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں جا کے دیکھو نا، قبر کھودتے ہیں کہ تو ہو یہ ہاتھ بدلے گئے، ترین سے لگا دو. وہ کیا تھا باری کرا میں پرانی ہدیہ سارے میرا وہ کرے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا حساب ہوا پڑا اندر زمینوں کے. بہت پرانی زمین ہے نا. جو نئی زمین ہوگی نا، آپ کبھی نکاح ہو جائے کسی آدمی کو، نکاح کا من وہ جو نظر جسے آپ تیسری نکاح کہتے ہو، ایسے کہتے رہتے ہو، اگر وہ نظر مل جائے نا تو پھر آپ انسان سے محسوس ہوگا کہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھا ہوا انسان. جب ہم باتیں کرتے ہیں نیچے انسانوں کی ہڈیاں، ہر جگہ انسانوں کی ہڈیاں، اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز اینڈ اسکیلٹنز اینڈ دور دراز 100 بار تہذیبیں بنی ہیں اور 100 بار تہذیبیں ختم ہوئی ہیں. تہذیب پروان چڑھی ہے، انسان ہے نا، پروان جب چڑھتا ہے تو پھر وہ بٹن تباہی کے دبا دیتے ہیں خود ہی. اب بہت بڑے میں تباہ ہونے سے بچاتے ہیں آپ نے آپ کو. ایک آدمی بیمار ہو تو یہ 100 اسپتال بناتا ہے، اور اس کے ذرا اناوے خلاف ہو تو 4 ایٹم بم جاتا ہے.
انسان ہے کہ جو تحفے بناتا ہے, گولے بناتا ہے, ٹینک بناتا ہے, تمغے بناتا ہے, اور اسپتال بناتا ہے, انسٹرومنٹ بناتا ہے, تمغے بناتا ہے کہ اب بندہ بیمار نہ ہونے پائے. تو بندے کے لیے بڑی احتیاط ہے, ایمرجنسیاں لگائی ہوئی ہیں, بندے ہیں اوور ٹائم لگاتے ہیں, نرسیں ہیں, یہ اب دکھی انسانی کی خدمت کرنا, اور تباہی کے لیے تو اب گولا بنانا, جیٹ بمبر فائٹر F-16 1929 پوری کتنی لگاتا ہے. یہ انسان ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ایسا برن دبا دیتا ہے کہ تہذیب سے واسطی قدم نہیں. اب تھرڈ ورلڈ وار اگر ہو جاتی ہے پھر فورتھ ورلڈ وار ہوگی, کیونکہ نہ ورلڈ ہے نہ فورتھ ہے. اور یہ ایسا مطلب پہ چلا جا رہا ہے. اور یہ 56,000 مطلب پہ وہاں سے میزائل اڑا دیے, باقی کیا پڑا ہوا ہے یہ الگ کہانی ہے. 26,000 میزائل وہاں سے اڑا دیے, پتہ نہیں پھر بھی کیا کچھ پڑا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے, انسان پر کس وقت بھوت سوار ہو جائے. یہ انسان کر رہے ہیں. یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں سائملٹینیسلی مطلب ماضی کے حوالے سے چلتی جا رہی ہیں. عجیب و غریب کھیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ جب رات پریشان بیٹھے ہو کہ یا تو بندے بٹر جیت جاتا ہے یا یا صاحب جیت جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بزرگ زندگی میں کشتی تھی, آپ یہ موت کے پاس دیکھو کیا واقعہ ہو. وہ والے وہ کہتے ہیں, وہ والے وہ کہتے ہیں, واقعات کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ تو جو کر گئے سو کر گئے, اب جو دیکھنے والے منظر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والے. بند پائن بات سارے پڑھ دے, بہت ختم ہو جائے گا. تو زندہ آدمی جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ جاتا ہے, کچھ اور ہی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے, کچھ اور کر جاتا ہے. اس طرح انسان جو ہے تہذیب میں ترقی کرنے کے بعد اپنے زوال کی داستان لکھتا ہے. اس زمین کے آپ تو نکاح پڑے تو واقعی یہ ہڈیاں کتنی تہذیبیں یہاں ختم ہو گئی, چلی گئی. کتنے دارا اور سکندر کھو گئے, مل گئے مٹی میں مٹی ہو گئے. یہ ساری آپ کے کہنے کی باتیں ہیں, دیکھنے کا منظر ہے. تاریخ ساری جب آپ پڑھتے بھول جاتے ہو. تاریخ بڑے واقع تاریخ اگر رک جاؤ تاریخ. یہ لوگ کون لوگ, اکبر کون, بابر گیا. اب جب مر گیا ہے تو مر جانے کا عمل دینا زیادہ طاقتور ہوا نا. اکبر شکبر تو کوئی نہ ہوئی یہاں پر. ایون مطلب ماضی آپ کا تاریخ دینی تاریخ واقعات تو گزرنا یہاں سے مطلب میں سب سے زیادہ طاقتور ہوا نا. اور جب آپ پڑھتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ یہ سارے گزر گئے, یہ بھی چلا گیا. کہتے وہ سکرات اس نے یہ کہا, کہتے کہنے سے چھوڑ گئے ہے کہاں, کہتے بن گیا اتنا اس نے کیا. پھر مگر یہ کہ سارے کے سارے مر گئے. وہ ابن حضور کدھر ہے, کہتے ابن حضور ہی اللہ کا پیارے ہو گئے. دادا جان بڑے چلے گئے, دادا چلے گئے, ابن حضور چلے گئے, پر دادا چلے گئے, سارے واقعات چلے گئے. اور تو براجمان تو براجمان ہے کب تک, یہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر مطلب اور کاموں میں لگا ہوا, پھر الجھنوں میں لگا ہوا. پھر آخری دم تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا ذلہ انسان ہے کہ آخری دم تک جو ہے نا کام میں بندے میں گھوم رہتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی. تین سائڈ ٹائم کے جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جب اس کے پاس اسرائیل جائے گا نا تو اسرائیل کو وہ دکاندار جو کپڑا بیچنے والا ہے وہ اسرائیل کو گاہک سمجھے گا. اس لیے کہ میں آگے ہوں, کہتے میں کرتا ہوں کپڑا میں بھاپ دے دو, کہتے ایک گاہک اور بھاپنا ہے, کہاں سے بھاپنا ہے. اور جب مستری ہے بائک چڑھے گا تو مرا ہے ایک آدمی, نہیں کہتے آخری وقت ہے کہ کلمہ پڑھ. وہ ہو گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 کلمہ نہیں پڑھ سکتا. میں وہ فٹوں کے ساتھ ہی چل گیا. آپ نے کال میں کہتا ہے جو آدمی جس کے حال میں مرے گا اسی کال میں اٹھے گا, اور جس کے حال میں تم زندہ ہو اسی میں مرو گے. اب یہ راز ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس خیال میں چل رہے ہو یہی تمہاری آخمت ہے. ابھی موت آ جائے تو اس خیال میں مرو گے اور اسی میں تم اٹھو گے. لہٰذا اپنے خیال کو, اپنے علم کو, اپنی بات کو سمجھو کہ تم کدھر جا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط پائے جاؤ. اب یہاں ساتھ نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اور شبہ پایا جائے. اس لیے دل کو ابھی سے صبح کرو. کوئی مہلت نہیں ہوتی, کل کو ٹھیک کر لیں گے, کل خبر میں سوینی کر لیں گے. کل کوئی آدھا نہیں ہے, آج کے دن ہی ہے, آج کا واقعہ ہے. اس لیے دل کو آزاد کر دو کائنات کے بتوں سے. بس یہی کعبہ ہے, کعبہ ہے دل نہیں کہتے, اسی کے اندر رہتا ہے وہ حضور قلب. بس یوں سمجھ لو کہ اس قلب کو حضور قلب ہے جس قلب میں حضور کی یاد ہے. مختصر سی کہانی ہے اللہ پاک کی. ہاں بولو, ہاں یہاں پر میرے صاحب, میرے صاحب ضرور تھا وہ, جو تھا وہ. ہاں ہاں بولو, چٹائی صاحب یا تو خوشی مند ہو رہے تھے, بولو.
اچھا یہ بات جواب دیں گے فی الحال یہ کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے جو پڑھا ہوا ہے سب یاد رکھو. پورا علاقے کی بات سمجھو یہ ایسے ہی آیا جیسے آیا. بھیجنے والے نے ایسے ہی بھیجا اس کا کام اس کے کام کو تسلیم سے آپ میرا تھوڑا سا سمجھو پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے. دونوں کا مزہ ایک ہے. قصہ کیا ہے؟ کیا رحمان سمیجہ نہیں ہے؟ رحیم کی دروس ہے؟ کیا ایک چیز کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کہتے ہیں سارے کام نہیں ہو جاتے؟ کیا یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی شانیں ہیں نا اس کے واقعات ہیں. بس ایسی آیا کیسے آیا؟ یہ صورت پہلے کیوں ہے کہ ترتیب میں نزولی کیوں نہیں آئی ہے؟ جس طرح سے نازل نہیں ہے ویسے کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے واقعات ٹھیک ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ہے. آپ اس الجھن کے سوال بتایا کرو جس سے آپ کو الجھن ہو. علم کے اصول کی کوئی الجھن نہیں ہے. تو یہ لائبریری آپ کے ذہن کی لائبریری میں کتاب کہاں لگے گی؟ پہلے لگ جائے پیچھے لگ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمل کے باب میں آپ دیکھو کہ کہاں فرق پڑ رہا ہے. تو علم کو علم کے باب میں نہیں رکھنا. آپ کو اس لیے علم بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم جو آپ کے عمل میں داخل ہو جائے. تو خیال کی اصلاح ہو جائے تو پھر عمل کی اصلاح. اس لیے آپ اس علم کی تلاش یہ کرو کہ جو آپ کے عمل بنے. اگر عمل کو علم کیا دیا جائے پھر آپ دیکھو کہ کتنا علم ہے آپ کے پاس. جس علم کا عمل شاہد نہ ہو کہتے ہیں کہ وہ علم جائے پر حجاب ہی ہو گیا. اسے عمل شاہد ہونا چاہیے. کیا تسلیم و رضا کا پیغام اگر دیتے ہیں تو تسلیم و رضا کرنے کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، کم و بیش ہم لوگ کرتے ہیں اس بات کی. ہمیں ملے بتایا جاتا ہے کہ یہ تسلیم و رضا طاقت کھائی جاتی ہے، اتنی نہ کرو، چھوڑنے بچاؤ، خفت بچاؤ، چلنے جاؤ. وہ کچھ دن بعد ہو جاتی ہے کہ چلنے جیسا ہی ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے بعد میں ٹھیک ہے آتی ہے رحمان رحیم آتی ہے. وہ سوال کرو جس کا آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے عمل کے ساتھ، آپ کی چیت کے ساتھ. تو کیا آپ کو جو بھی علم ملے گا دوسری تفسیر میں دوسرا ہی ہوگا، پھر بیچ چلی جائے. آئی یہ پہلا ہم کس اسٹیج پر رک بھی جاتے ہیں انسان چھوٹی. ہاں یہ انسان کا عمل ہے سوچنے کا عمل. ہاں یہ کسی مقام پر آ تو رک بھی جاتا ہے کہ انسان سوچنا چھوڑ. بالکل رک جاتے. ارے یہ تیرے بھان یہ جب سوچ ختم ہو جاتی تو نہیں چل دیا لو. بالکل ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سوچ رک جائے، بیٹنگ آ جاتی. اس وقت جب آپ کسی ایک سوچ میں گم ہو گیا باقی سوچ رہتے ختم ہو گئی. یہ تو لاجیکل بات ہے نا کہ یہ خیال تھا باقی خیال ختم ہو گیا. اور وہ خیال ہے کہ ہم نے جانا صبر پر، لہٰذا مکین ہونے کے سارے خیال آپ نے چھوڑ دیے، صبر پر جانا ہے. اب صبر پر جانے کے لیے آپ تیار ہیں. اب یہ خیال تو آپ کے ساتھ چلے گا نا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو بندہ ملتا کہتا ہے یہ پکڑا میری، اب وہ سوچ بھی نہیں آپ کی انگلی آپ کی پکڑی ہوئی ہو. بس وہ جہاں بول چلتے جائے آپ چلتے جاتے ہو. لہٰذا کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. شہر کا خیال چھوڑا کہ صبر پہ جانا تھا، اب صبر کا بھی خیال چھوڑو کہ مسافر سے آپ ساتھ جا رہے ہو طریقے. لہٰذا سوچنے کا مقام ختم ہو جاتا ہے. سوچنے کا مقام فیصلے تک ختم ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد سوچ کا مقام رہتا ہے. بس چل پڑا. شادی سے پہلے انسان سوچا رہتا ہے کس قسم کی شادی ہونی چاہیے. شادی کے بعد تو شادی کے بارے سوچتے ہی بدلے مقبول ہو جاتا ہے. ختم ہو گیا آپ کی شادی ہوگی، سوچ ختم ہوگی بلکہ سوچ ہی ختم. انسان کے لیے تو دیکھو نیند میں آپ ہر روز سوچ چھوڑ لیتے ہو اور سامنے لگے ہوئے سوچ چھوڑ دیتے، سوچ ہی چلتی، خیال نہیں کرتے بالکل. آپ عمل کر رہے ہو. جب جسم جسمانی طور پر عمل کر رہے ہو تو خیال خیالی طور پر بن نہیں جاتا، آتا ہے بندے واقعہ بن نہیں جاتا. یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ان کا خیال ہمہ وقت چلتا ہو. بہت کم لوگوں کو ان کا قلب چلتا ہو ہمہ وقت، خیال چلتا ہو ہمہ وقت، ان کے اوپر منظر یا نظارے چلتے ہوں ہمہ وقت. بہت کم لوگوں کو، ورنہ نہیں. ہاں جی آپ بولو.
حساب. جی نام آپ میں کتاب لے گیا تھا ایک، اس میں حمد کی ایک نظم ہے، اس میں ایک مقام پر پہچان ہے آپ کا کہ عدم اور وجود کے خالق آپ، تو وجود کے خالق تو کچھ سمجھ میں آیا، عدم کے خالق نہیں سمجھ میں آیا. عدم تو عدم ہے، سمجھ کے اس پر ترجیح اتنا کیا کیا. دیکھو جو کچھ کائنات کے اندر ہے نا یہ سب تکلیف. فی الحال عدم آپ کا لفظ سمجھ لو. وجود، عالم وجود کے علاوہ عدم ہے، اس میں حالانکہ وہ ہے. جس طرح خلق الموت والحیات، حیات کا خالق ہے اور موت کے پہلے خالق ہے. حالانکہ موت کوئی شاید نہیں، حیات کے ختم ہونے کا نام ہے. حیات بھی کافی تھی. اللہ تعالیٰ حیات کا خالق ہے. جب حیات ختم ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں نا. موت الگ نام بتایا، خالق الموت والحیات. یہ زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا آیا تو دنیا کے اندر جب ختم ہو جائے تو آخرت چلی جاتی ہے انسان کی. آخرت کی زندگی الگ، اس لیے وجود اور عدم الگ ہے، ازل اور ابد الگ الگ، حالانکہ ایک ہی ہے. یہ سارا امر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کن سے پہلے کسی شے کا تصور بھی نہیں کرنا. کوئی تھا، وقت تھا نہیں تھا، کائنات کی نہیں تھی. اب ہمیں اس طرح مطلب لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا مخفی، تنہا اتنا کہ بالکل جگتا. اب جو آیا پھر تخلیق کا بات، پھر مکمل اتارے واقعات یہ ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وجود و عدم تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے. اول تم نے تخلیق کیا، آخر تم نے آپ تخلیق کیا. ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو. یہ ساری تخلیقات بھی ہیں اور آپ بھی خود خالق. اس لیے یہ ایک مقام ہے. اب وہ مقام تمہارے مشاہدے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے مشاہدے میں تمہارا اپنے آپ آ جائے تو بڑی بات ہے. میں نے کہا کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ جائے تو بھاگ جاؤ. اس لیے غفلت ہی چنگی ہے. بہتر ہے کہ کھانا لگ ہی رہے. سورج کو سمجھ جاؤ گے تو خوف سے مر جاؤ گے. کائنات کی وسعتوں کے اندر دم توڑ جائے گا خیال آپ کا. بہتر ہے کہ دوستوں کے ساتھ محبت نامے میں صبر کرتے جاؤ، گم ہو کے آرام کے ساتھ. مشاہدہ ہو گیا تو بالکل ذہن موقف ہو جائے گا. جب مشاہدہ ہوتا سارا کرو کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ دودھ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا. وہ کیا ہے، ایمنسٹی آف اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے، وجود و عدم کدھر ہے، عدم کے بعد کیا ہے، ازل سے پہلے کیا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، خدا نہ تھا تو کیا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کچھ نہ، کیونکہ مخلوق پر خالق تک کی رسائی پوری طرح امکان نہیں ہے. بس یہ آپ کا مجبوری ہے. جو مشاہدہ ہوتا ہے نا تم یہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں اجنبی میں ہوں، تو بہتر بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد زندگی میں آپ چلتے ہو نا، پہلے آپ کے دوست ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ممو چاچا ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دوست کچھ گپیاں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہوتے آپ تو نہ بیٹھے ہو. یہی قافلے میں، اپنوں کے قافلے میں چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی گانگ میں گر گئے. آپ نہیں کتنے چلے گئے، یہ نہیں پتہ چلتا کیسے چلے گئے. ایک گھر کے اندر اپنوں کی فضا جو سارے اپنے ہوتے تھے کل پرسی تک، چلتے چلتے یک لک سارے کے سارے عثمان بدل گیا، سارے بندے بدل گئے. گھر وہی رہا اور ابھی بدل گیا، اور آپ کو آگے نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا تھا. اسی گھر میں جس گھر میں آپ رہتے ہو، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اب اور لوگ جو ہے نا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا. اب تم اولادوں میں کھو گئے ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھے تم ویسے ہی مر چکے ہو. جتنے تم نے جنازے اٹھائے اتنی سی موت ہو چکی تمہاری. اتنے رشتے جو تمہارے اندر تھے نا، رشتوں کے پرزے اتنے مر چکے ہیں.
اندر میں ایک باپ کی جگہ تھی, ایک چاچا کی جگہ تھی, فلاں کی جگہ تھی نا اندر بنایا ہوا اپنے چھل بابر نامے کے مطالعے مرتے 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 اب آپ کے ساتھ دور دراز کو واقف کوئی دوست کو ملنے جاؤ گے, وہ ایک بندہ دوست ہے پرانا وہاں رہتا ہے, اس میں ملنے آپ جاتے ہو. یہ آپ اپنی زندگی سے ملنے جاتے ہو. کس سے ملتے ہو؟ اپنے آپ سے ملتے ہو. کیا میری گواہی جو ہے صرف ایک آدمی دے سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے, وہ آدمی کہ ہاں میرے ہونے کا ثبوت وہی ہے. جہاں میرے ہونے کا ثبوت ماں باپ تھے وہ نہیں ہیں, یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہیں, یا رشتے دار تھے یا دوست تھے, کوئی بھی نہیں رہ گیا. ایک بندہ رہ گیا میرا ثبوت جو مجھے نام سے پکاتا ہے, ہاں بھائی مسٹر ایکس آپ کا کیا حال ہے, یہ میرے ہونے کا ثبوت رہ گیا. باقی سارے میرے اجنبی ہیں, وہ تو بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو. کہتا آپ میں شہر میں مجھ سے پوچھتے ہو, میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو, میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا نام جا کے میرا نام یہ ہے, اب آپ کو نام بتانا پڑ جائے گا. آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ کہتے ہیں بیٹا تجھے کیا پتا, تیری فدایت سے پہلے میں ہی تھا یہاں. اور یہ جب آپ کو آپ کا نام بتانا پڑ جائے تو بس سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے. اور اگر کوئی اچھا پرانا آپ کا واقعہ آپ کی شکل اتنی بدل جائے گی, وہ آپ کے پیچھے کہ جہاں صحیح صاحب رہتے تھے اب ایک نور سے بتاؤ گے کہ میں وہی ہوں, تو آپ کی شکل تو بالکل بدل گئی. اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھتا ہے طبیعت خراب رہتی ہے ذرا. اب میرے جو واقعہ ہے وہ شاہ تک نہ واقع ہو جاتے. اتنی یہ زندگی ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آپ عدم کی پرواہ نہ کرو. اچھا عدم کا خالق ہے, اچھا کا خالق. آپ یہ کہہ رہے ہو وہ اس نے کہا کہ میں خیر ہی بشر رہی مجھے اللہ تعالیٰ, خیر کا بھی آپ ہی خالق ہو اور شر کا بھی آپ خالق, شیطان کا بھی خالق آپ نے. اور کمال کی بات یہ ہے, شیطان آپ نے کہا تکلیف پر مانی آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا, یہ رونے سے آیا, یہ رونے جل رہے ہیں آپ. اس میں دقت کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا شیطان مر جائے یہ آپ نہیں کہہ سکتے, اللہ کا شیطان مر جائے. دو باتیں نہیں کہنی, اللہ کا شیطان مر جائے, یا یہ بھی نہیں کہنا کہ خدا کا شیطان کو ایمان نصیب ہو, آپ کا ایمان جائے گا. اب اچھا میرے کہ اللہ شیطان تو باقی کر دے, تیرا کہا جاتا ہے تو رحیم ہے کریم ہے نا, جس کی سفارش نبیوں نے نہیں کی ہے تم کیسے کر سکتے. یہ راز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے, نہیں ہو سکتا. اب ایسے میرے وہی آپ اپنے طور پر اتنی بات دیکھو کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے حالات. وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق, ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی. ہاں جی آپ بولو, آپ کچھ میں آپ بولو گے سوال تو پھر آپ کی چھٹی ملے گی. ہاں بولو, آپ پوچھ لو آتے پاسے کسی لوگوں. ہاں آدمی بول. نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اور رات بند کے اور پہاڑوں کے تار اپنی حکومت نے انکار کر دیا. تو آیا انجن کی کوئی کسی صفت علم ہوتا, وہ کس طرح کی مطلب ہے نہیں, یہ بڑی جگہ پر ہے قرآن پاک میں کہ شعور جو ہے نا بیان کرنے والے کے اندر کیا جو چیز زمین و آسمان میں تسبیح بیان کر رہی ہے, اس سے بڑا شعور کیا ہے. جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے شعور کیا ہے, شعور تو ہے. اب اس کا شعور اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا ہے تو میرا شعور ہے, ہم نہیں سمجھتے. جسے اللہ کہتے ہیں بلا یاؤم, وہ زندہ ہے, بلا کہ اللہ تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے, ہمیں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور کا ثبوت کیسے ملتا ہے, ثبوت اس کا ہے. مثلا وہ بیماریاں جن کا علاج جڑی بوٹی ہوتا ہے, پرانے زمانے کے جو عقاب کیڑے اکٹھی کرتے تھے جڑی بوٹیوں کو, وہ جب جاتے تھے نا بوٹیوں کے بعد تو بوٹیاں بولتی تھی. یہ تجربہ سے نہیں ہوا کہ تجربہ کر لو تو یہ بوٹی کی تحقیق کرو, 6 سال کے بعد پورا تھا کہ معلوم بھائی یہ بوٹی فلاں بیماری, اتنی بیماری کہاں سے تھی. وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ بولتی تھی, ان سے باتیں کرتی تھی, یہ یوں ہے میں کچھ کام کے لیے بنائی گئی ہوں. یا کوئی جاننے والا جس کو شعور مل گیا تھا وہ بھی بتاتا ہے وہ بوٹی لے لو, اس پہ فلاں کام کے لیے اس کو رگڑ کے لگا دیں, زخم ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا آج شعور بوٹیوں کی طرف سے خود عطا ہوا, خالق کی طرف سے عطا ہوا یا بوٹی خود بولی کہ میں اسلام کے لیے ہوں. کچھ بزرگوں نے لکھا کہ بوٹیاں خود بولتی ہیں, کلام کرتے ہیں, درخت کلام کرتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں جہاں اجنبی پہ کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے ایسا واقعہ.
ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے بے کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہو جاتے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ یہ شعور گویائی بھی ہو. آپ بات ہیں ذرا شعور ہی نہ ہو، گویائی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر وجدان بھی ہو. باہر مطلب صاحب وجدان جو ہے انہی بوٹیوں جڑیوں درختوں سے حاصل کرتے رہے عرفان. تو ممکن ہے کیا ہو پھر پہاڑوں کے اندر مطلب ان کو آوازیں آتی رہی ہیں، ممکن ہے پہاڑ کی اپنی آواز ہو. اس لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہے سب چل رہے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ شعور جو ہے یہ نہ ثبوت کا ہو سکتا ہے کہ شعور ہے، نہ تمہارے مطلب کی بات ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے تو تمہیں شعور اس سے مل جائے گا، چیزوں وجدان مل جائے گا، طور مل جائے گا. کپڑے بولتی ہیں، مردے بولتے ہیں، جس آدمی کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جس بولتے ہیں. ہمارے ساتھ زندہ آدمی نہیں بولتے. ذرا پھر بھائی کو بلا کے دیکھو، ذرا ایسا بولے گا کہ یاد کرو جگہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس کو کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھائی ہیں جو مخالفت کرنے والے سارے. بعض اوقات میں کپڑے بولتی ہیں، سکوت بولتا ہے، سناٹا بولتا ہے، سکوت بولتا ہے، اندھیرا بولتا ہے، روشنی بولتی ہے. اور پھر اسے یہ کہا دیے نے شاعر سے کیا کہا، شاعر سے دیے سے کیا کہا، بال بولتا ہے. پھر کیا آواز آئی، یہ ساری آوازیں جو آتی رہتی ہیں یہ بولنے والے ہیں. ہر طرف مشرق سے آواز آئی، پھر مغرب سے آواز آئی، ساری آوازیں ہر طرف. تو یہ سماعت کی بات چاہیے. اگر سماعت ہو تو ذرا ذرا بول رہا ہے، اگر نظر ہو تو ذرا ذرا جلوہ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہو تو ہر طرف کوئی اچھا ہے، نہ ہو تو پھر کچھ نہیں بولتا. اس کی نظم کی تھی، ایک شاعر تھا انگریز، اس نے لکھا تھا، اس کو بیان کر رہا ہے. کہتے زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ there was a time when meadow, chiraga, groves, trees and everything to me did seem apparent in celestial light. وقت تھا کہ درخت، پہاڑ، دریا، ندی، نالا، چراگاہیں مجھے لگتا تھا کہ ان میں ساتمانی روشنی بھی لپٹی ہوئی. کہتے turn wheresoever I may by night or day the things that are queen I now can see no more. اب میں جہاں بھی جاؤں، دن کو جاؤں، رات کو جاؤں، جہاں بھی جاؤں، اب وہ نظر نہیں آتا. کہتے یا تو وہ نہیں وہ رہے کہ جہاں میں نہیں رہا. کہتے باجے میں ہی نہیں رہا. کہیں نہ کہیں ان کی روشنی گم ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میرا دیکھنے والا آلہ گم ہو گیا. وہ بچپن کی نگاہ تھی معصومیت کی، اور اب میں مجھے حماقتوں میں پڑ گیا. وہ نگاہ ختم ہو گئی تو ہر طرف جو ہے روشنی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ تیری آنکھ کمزور ہو جائے تو سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ورنہ سورج ہر جگہ چمکے، ورنہ ہر جگہ جہان دیگر تھا. کیا ہے تو خود ہی دیکھا، ورنہ ہر جگہ جہان دیگر، ہر جہان میں ایک نیا جہان، ہر واقعہ میں ایک نیا واقعہ. کاش تیرے پاس فرصت ہوتی، غور سے تم دیکھتا. بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے. آپ بات سمجھیے نا، یہ آتی میں ہے، گویائی شوئی ہے، جلوے ہیں سارے، روپ، نگر، کائنات. آپ بولو پھر دعا کرتے ہیں. آپ بولو. ہر چیز کے اندر خالق کا جلوہ ضرور ہے. اگر میں یہ بتاؤں، خالق کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ تیار ہونی چاہیے. آنکھ سے دیکھ کر دل کے ساتھ محسوس کرو کہ میرے خالق نے یہ کیا چیز بنائی. عرفان پورا حاصل کر سکتے ہیں ایک درخت کے ایک پتے کو دیکھ کر کہ یا اللہ یہ کیا تعریف ہے، کیا واقعہ تو نہیں. ایک ایسی بات پہ پوری کی پورا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ بیج جو ہے اس میں درخت کہتی ہے اور درخت میں بیج کہتی ہے. خالی یہی بات سوچتے جاؤ نا، ایک بیج میں کتنے بیج ہیں اور کتنے بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور کیا ہے. ایک میں کروڑ کہ کیا واقعہ کیا یہ کیا راز ہے. اتنا مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی ایسا بیج نہیں ہے جو ابھی اصل سے باہر ہو. کہ آم کی گٹلیاں آم ہی پیدا کرے گی، جو پیدا کرے گا، گندم پیدا کرے گی. تو یہ آپ ذرا سوچو کہ کیا واقعہ ہے. اسی واقعے سے عرفان ملتا رہا لوگوں.
اس لیے جو لوگ اچھے مشہور ہو گئے اور جو لوگ اچھے زندگی گزار گئے ان کا ذکر جائے تمہارے اندر صحیح پتہ کرے گا، ان کی جان صحیح پتہ کرے گا۔ اور کچھ نہیں کرتے تھے تو اچھے لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو، یاد کرتے جاؤ، آپ کی زندگی کے کچھ نہ کچھ میں اطمینان نہیں جاتا۔ یہ واقعہ ہے۔ اور بولو لگتا کوئی بات مجھے یاد کرنے والی بات ہے۔ دوسرا یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ میں گلہ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ گلہ کرنے والا جھگڑالو ہو جائے گا، گلہ کرنے والا جو ہے نا فطرت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اصلاح کرنے کی حد تک اصلاح کر لو، جو چاہتے ہو وہ کھا ڈالو، نیک کی جائے کہتے ہیں، زبان سے گرمبل نہ لو۔ بھائی آپ دیکھو آدھا دن آپ اس کام میں ضائع کرتے رہتے ہو، دیکھو پھر ہو گیا، پھر وہی واقعہ ہوا پڑا، پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، یہ گلا کرنے والی بات نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، پھر اچھی زندگی فائدہ ہو جائے گی، اچھے واقعات فائدہ ہو جائے گی۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی حفاظت فرمائے، آپ کی مشکلات خود ہی آسان فرمائے، اور آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہ کیا کرو، مشکل کے اندر اور مشکل ڈال لیتے ہو۔ اگر اس نے غم عطا فرمایا ہے تو یہ بھی دولت ہے، اور اس نے اگر کچھ عطا فرمائی ہے یہ بھی دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تجسم نہ کیا کرو، بہت اصلاح نہ کیا کرو فطرت کے واقعات کو، خاص طور پہ وہ واقعات جن کی تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ واقعات خوشی جو کہ تر صحیح ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی رہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا۔ حفظ اللہ تعالیٰ، امین۔